اکثر پروگرام ہوتے ہیں ڈفرینٹ چینلز کے اوپر، ڈفرینٹ ٹی وی چینلز کے اوپر، اور مختلف مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کو مدعو کیا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے سوالات کیے جاتے ہیں فقہ کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، پھر ان کے جوابات لیے جاتے ہیں۔ تو ایک ویڈیو مجھ تک پہنچی جو کہ ایک لسنر نے تھرو انسٹاگرام مجھ تک پہنچائی اور کہا کہ ذیشان بھائی آپ ذرا اس کو سنیے اور اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے جب اس ویڈیو کو دیکھا تو کافی وائرل ہوئی تھی ویڈیو، وہ آپ سبھی نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی تو میں اس کو ایک کانٹیکسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹاپک نکاح کا تھا، اور مولوی صاحب فرما رہے تھے یا جو مفتی صاحب ہیں وہ فرما رہے تھے کہ ایک باپ جو ہے وہ 3 مہینے کی بیٹی کا بھی نکاح کر سکتا ہے، رخصتی بار کیف نہیں کر سکتا۔ رخصتی جب وہ ایک خاص حد تک پہنچے گی، عمر کے بالغ ہوگی، تبھی اس کی رخصتی کی جا سکتی ہے، لیکن نکاح جو ہے وہ 3 مہینے ہوں، 5 مہینے ہوں، 6 مہینے ہوں، 3 سال ہوں، 2 سال ہوں، وہ نکاح بچی کا کر سکتا ہے، اور بچی بڑے ہونے کے بعد اس نکاح کو باطل بھی نہیں کہہ سکتی، اس بیس کے اوپر کہ مجھے بندہ نہیں پسند، یا مجھے یہ جس شخص سے میری شادی کرائی گئی ہے مجھے یہ نہیں پسند تو میں اس نکاح کو نہیں مانتی، وہ اس نکاح کو جھٹلا نہیں سکتی۔ یہ باقاعدہ ویڈیو موجود ہے جو مجھ تک پہنچی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہیں نہ کہیں۔ تو رخصتی بار کیف وہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر باپ چاہے تو ولی کے طور پہ اپنی بچی کا نکاح کسی بھی مرد سے کر سکتا ہے، اور جب وہ حد بلوغت کو پہنچے تو پھر اس کی رخصتی کر سکتا ہے۔ تو اب آپ ذیشان بھائی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس پہ 1000 دلائل دیکھ سکتا ہوں، 1000 دلائل دے کر میں بات کر سکتا ہوں، لیکن میرے ہاں ایک اصول ہے جو میرے خیال سے ہم سبھی کے ہاں ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے، لیکن میں اس کو بڑا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول سمجھ کے فالو کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو، جس موضوع کے اوپر، جس مسئلے کے اوپر، وہاں پر ہمیں اپنی عقل کے جو گھوڑے ہیں اس کو دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عقل، اپنے معیار، اپنی سوچ کو بند کر کے رکھ دینا چاہیے اگر نبی کی حدیث موجود ہے اس پرٹیکولر مسئلے کے اوپر، لیکن اس کی طرف بعد میں آئیں گے۔ پہلے ذرا گراس روٹ لیول پہ ایک لے مین کی طرح بات کرتے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے، وہ جو عالم دین یا مفتی صاحب ہیں ان سے سوال ہے کہ اگر ایسا ہے کہ 3 مہینے کی جو بچی ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ باپ نکاح کر سکتا ہے اور رخصتی نہیں کر سکتا، رخصتی جب وہ حد بلوغت پہ پہنچے گی تو تبھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو بچی ہے وہ اس نکاح کو باطل بھی قرار نہیں دے سکتی، اب اس کو جانا ہی جانا ہے اس شخص کے ساتھ۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ جو قبول ہے قبول ہے قبول ہے کا مرحلہ ہوتا، 3 مہینے کی بچی تو وہ نہیں کہہ سکتی، تو پھر وہ مرحلہ کون کہے گا؟ 2 باتیں ہوں گی اس میں۔ پہلی چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی وہ جو قبول ہے قبول ہے قبول ہے ایک رسمی سا جملہ ہے، ایک رسمی سا معاملہ ہے، اس کو کوئی اتنا امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ یہ کہیں گے کہ جو ولی ہے یعنی کہ جو اس کا باپ ہے وہ اس کی اس جگہ پہ قرار دے دے گا۔ اب اگر اس کا باپ ولی بن کر اس کی جگہ پر یہ کہہ دے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کی جگہ پہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہا ہے، تو پھر یہاں پر کانٹراڈکٹ ہو رہی ہے ایک سنت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کیا ہو رہی ہے؟ آج جتنی بھی ماؤں بہنوں والے بیٹھے ہیں، اگزامپل دے رہا ہوں، اچانک آپ کو پیغام پہنچے کہ آپ کی بہن کے لیے یا آپ کی بیٹی کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کے پردے سلامت رکھے، آپ کی بہن یا بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے جو کہ شہر کا نہیں ملک کا سب سے عزت دار آدمی ہے، سب سے بہترین آدمی ہے، سب سے زبردست آدمی ہے۔ تو عام میں سے 99% لوگ خوشی کا اظہار کریں گے اور شاید پوچھنا بھی گوارا نہ کرے اور کہیں گے نہیں نہیں یہیں پر ہونا چاہیے، لیکن اس چیز کو آپ سائڈ پہ رکھیں۔ میں نے جتنی بھی تعریف کی کہ سب سے معتبر، سب سے عزت دار، ساری عزتیں، ساری کامرانیاں، ساری کامیابیاں، ساری دولتیں مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں لا کے رکھ دیں تو ان کے قدموں سے اٹھنے والے دھول کے 1000ویں حصے کے ذرے کے برابر نہیں ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام کا رشتہ آیا بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ بسم اللہ کے لیے، تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ سب سے بہترین شخص کا رشتہ آیا، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا بیٹا آپ کیا کہتی ہیں، میں کر دوں؟ علی کا رشتہ ہے، حالانکہ کون ہو سکتا ہے امام علی علیہ السلام سے بہترین ان کے لیے، اور جبکہ اللہ کی رضا بھی آ چکی ہے،
سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے, اللہ کی رضا آ چکی ہے. لیکن انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا. ٹھیک ہے, تو یہ دو معاملات ہیں, یہاں پر ہی آپ کا کیس گر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اب جتنے لوگ سن رہے ہیں, میں ان کے لیے, میرا کوئی ذاتی مسئلہ یا مناظرہ نہیں ہے ان کے ساتھ, میں تو چونکہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں اس کو صرف کلیئرفائی کر رہا ہوں. اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی جانب جو میں نے آپ سے کہا کہ اب لوگ جب آپ یہ بات کہیں گے, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جب آپ کسی کے سامنے رکھیں گے تو لوگوں کو دلیل مانگنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ بھائی دلیل کیا ہے اس کی, اور دلیل بھی صرف اس چیز کی مانگتے ہیں جو اپنے خلاف جا رہی ہو. کبھی اس چیز کی دلیل نہیں مانگتے کہ کون تھے جو امام علی علیہ السلام کے مقابل آ گئے. کبھی نہیں مانگتے اس چیز کی دلیل کون تھا. کبھی اس چیز کی دلیل نہیں مانگتے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہو گئے وہ تو مجرم ہیں, لیکن وہی جب امام علی کے خلاف کھڑے ہو گئے تو وہ اجتہادی ہیں. خیر, لمبا ٹاپک ہے, کہاں تک سنیں گے, کہاں تک سناؤں گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, موو فارورڈ. لوگ آپ سے کہیں گے کہ دلیل دیں جی. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو شخص بات کر رہا ہے وہ مفتی ہے, وہ عالم ہے, وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے. وہ کیسے, کیونکہ ہمارے ہاں تو ویسے بھی مفتیوں سے سوال کرنے کی روش ہی نہیں ہے. مفتی جو مرضی کہہ دے, خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, مفتی جو ٹھہرا. تو پھر اب دلیل دیں. کائنات کا کوئی مفتی, کائنات کا کوئی عالم, کائنات کی کوئی شخصیت معتبر نہیں ہے رسول کے فرمان کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ہزاروں ریفرنسز نکال کے دے سکتا تھا مختلف کتابوں سے, نہج البلاغہ سے, اور جو ہے جو آئمہ ہیں, جو معصومین ہیں, ان کے جو قول ہیں, یا جو باقی معاملات ہیں. لیکن پھر سوال یہ کیا جاتا نہیں جی یہ تو آپ وہ بتائیں نا جس پہ سب موجود ہوں, جن پہ سب جو ہے وہ اظہار اطمینان کرتے ہوں, جس میں سب اکٹھے ہو جاتے ہوں. مزہ تو وہ ہے کہ جی آپ اپنی سائڈ سے کوئی چیز نکال کے دکھائیں, ہم تو نہیں مانتے, آپ وہ بتائیں نا جس پہ سب متفق ہوتے ہوں. تو جناب کتاب بھی بتا رہا ہوں, حدیث کا نمبر بھی بتا رہا ہوں. صحیح بخاری سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے حدیث کے حوالے سے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5138. صحیح بخاری حدیث نمبر 5138. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, کسی کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, گوگل کھولیں, گوگل پہ جا کے لکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5138, آپ کے سامنے وہ کھل جائے گی. پڑھیں رسول اللہ کا فرمان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیا فرمان ہے ان کا. صحابہ رسول خدا کے پاس, رسول خدا میرا نکاح میرے باپ نے کسی کے ساتھ پڑھا دیا ہے, مجھے وہ شخص پسند نہیں ہے, زبردستی ہے. پوچھا کیا تمہاری مرضی نہیں پوچھی گئی؟ کہا نہیں میری مرضی نہیں پوچھی گئی, میری مرضی کے خلاف یہ نکاح ہوا. اس کے باپ کو بلایا, اس کے باپ کی سرزنش کی کہ یہ غلط ہے, یہ زیادتی ہے, یہ نہ کرو. اور سب سے بڑی بات, بچے سے کہا کہ یہ نکاح انویلڈ ہے, تم جس سے بھی چاہو جا کر نکاح کر سکتی ہو, یہ نکاح ویلڈ ہی نہیں ہے, تم جس سے چاہو اپنی مرضی کے مطابق نکاح کر سکتی ہو. صحیح بخاری حدیث 5138. کوئی بھی شخص معتبر نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے. So it is as simple as that. کم سے کم میں اس چیز کو بائی نہیں کرتا کہ 3 مہینے کی بچی کا بھی نکاح کوئی پڑھا سکتا ہے, چاہے اس کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو, اور وہ بچی اس کو پھر انویلڈ بھی قرار نہیں دے سکتی. اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے رسول کو جانا تو صحیح, پہچانا نہیں. پھر جملہ رپیٹ کر رہا ہوں, رسول کو جانا تو صحیح, پہچانا نہیں. میں نے ایک فقیر سے پوچھا, ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کے ساتھ ایک شیئر کیا تھا نا واقعہ کہ ایک بے وقوف سا مفتی مجھے ملا تھا, جس میں اس نے کہا کہ جی یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے and all that stuff. تو بڑا بے وقوف سا آدمی تھا. تو میں نے ایک فقیر سے پوچھا کہ جی ان کو نہیں پتا ہوتا؟ انہوں نے کہا جی ان کو پتہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جو ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ صرف فقہ اور مسئلہ پڑھایا جاتا ہے,
جو آپ اس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کخ نہیں پتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس پورے واقعے کا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے اس میں, تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں؟ سو ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو سارے لوگ بات کرتے ہیں کرتے رہوں گے اپنے دلائل کے حساب سے, اپنے حالات کے حساب سے صحیح بات کرتے ہوں گے, لیکن میرے لیے جو پیرامیٹر ہے وہ رسول خدا کا فرمان ہے, وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. کون سا رسول, کون سا محمد؟ وہ محمد جس نے اس معاشرے میں آ کے جہاں پر بیٹی کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے وہاں سے آ کر کہا کہ بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے. اس معاشرے میں کیا معیار ہے اس لیڈر کا, کیا معیار ہے اس لیڈر کا, کیا معیار ہے اس پرسنالٹی کا. صرف رسول کو جانیے مت, ان کو پہچانیے, ان کو مانیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو تو مانتے ہیں, اللہ اور رسول کی نہیں مانتے.